جو اس وقت کے پی حکومت نے تیاری کر لی ہے آئی جی کے خلاف، اور جو پولیس اہلکار جن پر وہ الزام لگانا ہے کے پی ہاؤس پہ حملہ، توڑ پھوڑ، کارکنوں پہ تشدد، آنسو گیس، پرچہ کٹوانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وفاق کیا کر رہا ہے؟ اس کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ایک صوبہ، ایک وفاقی دارالحکومت کے آئی جی اور ان کی جو پولیس ٹیم ہے اس کے خلاف اب ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی اس پر؟ تو عجیب سے میں نے کل بھی بات کی اور پریس کانفرنس بھی کی اسلام آباد میں، حیرت کی بات ہے اس طرح سٹیٹمنٹ، مگر ان کے لیے کوئی نئی بات ہے نہیں۔ اس کی پوری ہسٹری شروع سے دیکھے، کبھی کہتے ہیں بجلی کا بٹن بند کروں گا، کبھی کہتے ہیں ڈیڈ لائن دیتے ہیں فلاں ڈیٹ کو عمران خان کو جیل سے زبردستی نکالوں گا، کبھی کہتے ہیں جا کر لاہور میں قبضہ کروں گا، اسلام آباد پر قبضہ کروں گا۔ تو کوئی نئی بات ہے نہیں اس کی سروائیول ان چیزوں میں کہ اس طرح اسٹیٹمنٹ دے دے اور بجائے کوئی ڈیلیوری کے اپنے کارکنان پر ان جذباتی اسٹیٹمنٹ پر مصروف رکھے۔ ایک شغل اس نے لگایا ہوا ہے اور اس میں اس کو کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ یہ واقعتاً کوئی سنجیدہ نوعیت کا فیصلہ ہے یا پھر یہ توجہ؟ نہیں، یہ اس طرح فیصلہ ہے جس طرح پہلے ہوئے، جس طرح پہلے انہوں نے کیے سارے آپ کے سامنے۔ تو ان سے یہ کوشچن ہے، یہ بات ہم کہ اگر کوئی اس طرح واقعات ہوتے جس میں ایک پولیس اہلکار شہید بھی ہو گیا، کئی زخمی بھی ہو گئے، کروڑوں کے املاک کو نقصان، کیمرے، گاڑیاں سارے توڑ دی گئے، پورا اسلام آباد لاک کر دیا گیا، سارے لوگوں کو کاروباری اتنا لاس ہوا، مریضوں کو تکلیف ہوا، ہر چیز ہوا، آپ یہاں آتے اور اس طرح واقعات جس میں مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، املاک کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سیف جگہ ہے، سیف ہاؤس ہے، آپ وہی آ جائے۔ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے کوئی اس کے اندر نہیں ہے گیا، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اندر چلے گئے تو چلے گئے بس۔ اگر آپ نے باہر مرڈر بھی کیا خیر ہے، اگر آپ نے دوسرے جرائم بھی کیا خیر ہے۔ تو اس طرح بات ہے، یہ کوئی میرے خیال میں کوئی سنجیدہ اسٹیٹمنٹ نہیں۔ اب کے پی حکومت جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، وہ کہتے ہیں اگر آئی جی پیش نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اقدامات کریں گے ان کی گرفتاری کے لیے۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو ان کی باتوں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کی باتوں کو نہ ہمیں نہ آپ کو اتنی سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ماضی میں انہوں نے جو بیانات اور جو کچھ کہا ہے تو اس میں وہ آپ ماضی کو دیکھے سارے اس کی لیڈر کے بیانات سے شروع کر کے، اور ابھی جو علی امین صاحب چیف منسٹر بنا ہے اور جن دنوں سے جو بیانات دیے سارے آپ کے سامنے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ تو وہ اس میں تو ہونا ایک ہی نہیں ہے۔ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے کہ کوئی ڈیلیوری اور کام ہے ہی نہیں، آیا نئے نئے بیانات دیں گے، ان کے ورکر اسی پر مشغول ہوں گے، ان سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ کوئی کام۔ جو ان کا ورژن ہے پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے ہیں کے پی ہاؤس پر جو حملہ ہوا، جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پہ نہیں الاؤ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں حملے کی بات نہیں ہے، اور میں خود بھی میں نے کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ کے پی ہاؤس کو بند کرانا بھی میں خود بھی اس کا مخالف ہوں، یہ کسی انڈیویجول کا نہیں ہے، پورے کے پی کے کی عوام اور کے پی کے کی پارلیمنٹیرین کا ہاؤس ہے۔ وہی بھی میں نے کہا کہ فوراً اسی پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ بات جو کرتے وہ تو ایک اور بات تھی۔ اگر کسی بندے نے باہر مرڈر کیا ہو اور لاش پڑا ہو اور لوگ زخمی ہو اور اتنے کیے ہو، اور آپ آ جائے ایک جگہ کے اندر جائے اور پھر یہ ڈکلیئر کرے کہ نو کوئریا یا کوئی اندر آ کے کسی ملزم کی تلاش نہیں کرے گا، بات اس میں فرق ہے، اس میں حملہ کرنے اور اس کی فرق ہے۔ لیکن بہرحال پروٹوکولز تو ہوتے ہیں نا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ گورنر خیبر پختونخوا اور یہ جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی، تو کیا کے پی سے متعلق کن امور پر غور ہوا؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وفاقی حکومت ظاہر ہے کہ ٹینشن اور اس طرح کے معاملات میں چیزیں سموتھلی تو نہیں چل سکتی، کوئی حل سوچا گیا اس بارے میں؟ نہیں، مطلب ہے ان کی بس کی بھی نہیں ہے، ان کو تو اوپر سے جو بھی آرڈر آتا ہے اس کی وہی تابع ہے، اور اس کی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اور چیز پر جائے نہیں، صرف 1 پوائنٹ اسی پر آ جائے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور اس کے لیے باہر نکل جائے، اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے، وہ 9 مئی سے لے کر ابھی تک جو بھی قیمت ادا کرنا پڑے وہی قیمت ادا کرے، مگر ان کی 1 پوائنٹ اس کی وہی صوبے کی ایشوز پر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے صوبے کے یہ ایشوز ہے اور ہمارے یہ مسائل ہے اور اسی پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ وہ تو ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے، ان کی ترجیح صرف 1 ہے۔
اچھا، تو یہ تو نومبر میں انہوں نے جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے جس میں احتجاج بھی کریں گے، پھر انہوں نے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. سو ان کے اس جو یہ ایک پورا نیریٹو یہ بنا رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے بطور مشیر وزیر اعظم؟ یہ ان کی اپنی اور ایک آقا اپنے صوبے میں ابھی اسی دفعہ تو یہ نہیں کہے کہ اسلام آباد میں حملہ کریں گے، تو وہی اپنے صوبے میں جلسہ کریں گے. ہزار دفعہ کرے، ان کا رائٹ ہے، حق ہے، پروٹیسٹ احتجاج وہ اپنی جگہ ہے. مگر وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائے ہوئے وہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ اس طرح انڈیویجول کے ساتھ آپ اگر اسی لیول پر کوئی پہنچ جائے تو پھر وہ انڈیویجول کی بات نہیں، وہ کنٹری ٹو کنٹری اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک پالیسی ہوتی ہے، اور ہر ایک اس پالیسی کو دیکھ کر فیصلے کر دیتے. اور یہ بات انہوں نے جو امید لگائے تو اس کے اپنے اس چیز کی نفی ہو گئی جو وہ کہتے ہیں. پھر تو انہوں نے خود کہا کہ امریکہ لاتے اور اس کو نکالتے اور کیا کرتے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی کوئی سپورٹ کرے بھی تو اس کی وہی سیاسی بساط تو ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو امریکہ کے پٹو ہے اور اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ لانے والے وہ جانے والے، تو اس کا بیانیہ تو اینٹی امریکن پبلک میں، تو پھر ان سے کیا وہ بھیک مانگتے ہیں اور کیا خیرات مانگتے ہیں. اور پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہے، اس کے اپنے یہاں کورٹس ہے، عدالت ہے، سارے چیزیں، ان کو وہی فیس کرنا ہوگا. اس کی دباؤ سے کوئی فرق نہیں پڑے. چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. امیر مقام صاحب موجود تھے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور اپنا موقف دے چکے ہیں جی.